बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं थोड़ा सा आपके कहने के बावजूद, क्योंकि मुझे काफ़ी आप लोगों की ईमेल्स मिली, यूट्यूब पे आपके मैसेजेस मिले, फेसबुक पेज पे मिले, जिसमें आप लोगों ने ये कहा कि मैं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम आया हुआ है, मैं इस पे आपसे बात करूँ। एनी हाउ मैं यही सोचती रही कि मैं आखिर कौन सी ऐसी बात करूं आप लोगों से जो आप लोगों के लिए नई भी हो, अच्छी भी हो, खुशाइन भी हो और आप लोगों के लिए होप्स भी हों, फैक्ट्स भी हों। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स कोलीग्स जो हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई। मैं समझती हूँ कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने इस वक्त के ऊपर आप लोगों को बताया कि कैसे सफाई रखें, कैसे आप लोग अपने आप को महफूज कर सकते हैं। मेरी आज की इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और मैं आपको ये रीअश्योर करती हूँ कि मैं आपको यकीनन इस वायरस के बारे में कुछ नया बताने जा रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसके एंड पे मुझे पूरा अपने अल्लाह पे यकीन है कि जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, मेरे वो तमाम दोस्त, अहबाब, बच्चे, बुज़ुर्ग, वो सब लोग इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इससे महफूज होने में कामयाब हो जाएंगे। एनी हाउ, अभी आज मैंने ये वीडियो मैंने सोचा कि अभी और इसी वक्त आप लोगों से कुछ कहूँ। मेरी एक दोस्त है, उसका यूके में उनके अंकल की डेथ हो गई। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने इजहार अफसोस किया, तो उसने कहा कि तुम्हें पता है कि हमें कोई शख्स, हालांकि मेरे अंकल की डेथ कोरोना वायरस से नहीं हुई, लेकिन किसी भी शख्स ने मेरे अंकल का जनाजा नहीं पढ़ाया। मेरे लिए ये बहुत अजीबो गरीब बात थी, क्योंकि सेम पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन उससे भी एक नेक्स्ट स्टेप बात क्या थी कि उसने कहा कि हमारे से जनाजा पढ़वाने के उन्होंने 5,000 पाउंड मांगे हैं। ये बहुत अफसोसनाक, यकीन करें अगर ये सच्ची बात ना होती तो मैं आप लोगों से कभी शेयर ना करती। ये एक ऐसी तकलीफ दे चीज़ है कि जिस पे मैं समझती हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर तो दूर की बात है कि हमें एक इंसानियत के नाते इन चीज़ों पर अमल करना है आज से ही। पहली तो बात ये है कि देखें, हम सब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस हवा में हमारे सांस लेने से फैलता है। यही वजह है कि कहा गया कि मास्क लगाएं, जिन ऑब्जेक्ट्स पे ये गिरता है उनके साथ आप टच ना करें, हैंड शेकिंग ना करें। मुझे ये बताएं कि क्या एक मुर्दा इंसान जो मर चुका है, जिसका मैं जो बात कर रही हूँ, मैं एज ए डॉक्टर बात कर रही हूँ, क्या वो ब्रीथ करेगा? क्या उससे वो फर्दर कोई इन्फेक्शन अनटिल अनलेस हम उनको टच ना करें वो फैला सकता है? तो मेरी इन तमाम लोगों से अपील है कि खुदा के लिए मेरी इस बात को सुनिए और समझिए कि अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे तो फिर हमारी हालत क्या होने जा रही है। मेरी बात सुने, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये हक है कि उसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाए। मैं ये नहीं कहती कि उसमें बहुत सारे लोगों की गैदरिंग करें, लेकिन वो उल्मा जो नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं वो उसको ज़रूर करें। मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं इस चीज़ पे वो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाह रही हूँ कि देखें, इस वक्त आप उन डॉक्टर्स को देखिए जो लोग कोरोना के पेशेंट्स को भी डील कर रहे हैं। क्या वो लोग सर मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हिफाजती मेजर्स हमने लेने हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हमने पहुँचना है। क्या वो लोग जो हमारे फौजी भाई जो बाहर, हमारे आर्मी के लोग बाहर खड़े हैं, क्या उन सबको कोरोना हो जाएगा? क्या वो पुलिस के वो लोग जो बाहर खड़े हैं, क्या वो सब लोग जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, क्या उन सबको कोरोना हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने हिफाजती मेजर्स लेने हैं। हमें ये समझना है कि हम कब तक इस कोरोना के
چکروں میں اپنی بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. خیر یہ میری ایک علیحدہ بات ہے. میں نے اپنی اس میڈیکل ویڈیو سے پہلے آپ کو یہ میسج دینا ضروری سمجھا ہے کہ خدا کے لیے اس بے حسی سے نکل آئیں، کیونکہ یہ وقت ہمارا بے حسی کا نہیں ہے. اس کرونا نے ہمیں بہت سارے میسیجز دیے ہیں. اس کرونا نے ہمیں ایک ایسا میسیج دیا ہے جو ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے کہ ہم نے اس وقت پہ انسانیت کے حقوق کو زندہ رکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ایسی ڈاکٹر ہوں کہ مجھے IVF کا کام کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. یہ کرونا کی وبا سے پہلے، ہمارے اس لاک ڈاؤن سے پہلے، ہم کچھ پیشنٹس کو ICSI کی میڈیکیشن دے چکے تھے. ان کو میں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے انجیکشنز، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر بار بیچ کر ان میڈیسنز کو افورڈ کرتے ہیں. خیر اینی ہاؤ ان لوگوں نے انجیکشنز لگوائے. اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے، اپنے OPD بند کر دیں، یہ چیزیں اس کو کریں. لیکن انسانیت کے ناطے میں ان لوگوں کے لیے اپنا ہاسپٹل بند نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کو بہت مہنگی میڈیسنز لگی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے پہنچنا ہے. ہم لوگ ان لوگوں کے لیے بیٹھے، اور تمام ہم نے حفاظتی میئر لیے، میرے تمام عملے نے لیے، ہم سب نے لیے، لیکن ہم نے اپنا کام کیا. اور یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے. ڈاکٹرز کو حفاظتی میئر لے کر بھی ہمیں ان ایمرجنسیز کو اٹینڈ بھی کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ مسیحائی ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہی ہوں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے شروع میں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ضرور ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی رہنمائی بھی ملے گی اور آپ اس بیماری سے محفوظ بھی ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے میں اب آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ چونکہ ہم لوگ اپنی IVF لیب میں کافی عرصے سے سٹیم سیل پہ کام کر رہے تھے، اور ابھی ہم نے سٹیم سیل کے اوپر ریسرچ کی اور دیکھا کہ کچھ لوگوں میں جب ان کو انجری دی جائے، ان کی باڈی میں کوئی نہ کوئی ٹراما آئے، تو ان کی باڈی خود بخود سٹیم سیل بناتی ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ڈیزیز پیشنٹ تھے، جیسے کینسر والے پیشنٹ ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ ان کی باڈی میں کچھ ایسے جو لوگ ریکور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی باڈی ضرور کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سٹیم سیل بنائے. ان سٹیم سیلز کو ہم ان کے بلڈ سے یا ان کے آرگن سے سیپریٹ کر سکتے ہیں. ان سیپریٹ کرنے کے بعد انہیں کلچر کیا جا سکتا ہے. کلچر کرنے کے بعد ان لوگوں کو کراس میچ کر کے، اگر ان کا جیسے اگر بلڈ کے سیلز ہوں، تو ہم ان پیشنٹس کے جو خاص طور پر جو لوگ ریکور ہو گئے ہیں کرونا سے، میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام لوگ ہماری دی گئی ہیلپ لائن پر ہم ان کا کانفیڈینشیل ڈیٹا رکھیں گے. وہ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہم ان کے جو لوگ سیو ہو گئے ہیں کرونا سے، ہم ان کا تھوڑا سا بلڈ لیں گے اور ان کے بلڈ سے وہ سٹیم سیل سیپریٹ کریں گے. وہ سٹیم سیل جو اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی میں قدرتی طور پر پیدا کیے ہیں، ان کو گرو کریں گے، کلچر کریں گے، اور اس کے بعد وہ گرون سٹیم سیلز جو ہیں، وہ لوگ جو سیریس ہیں ان کے اوپر ٹرائی کریں گے. مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی دے گا. لیکن میری آپ لوگوں سے اپیل ہے اس وقت خاص طور پر ینگ جنریشن سے کہ وہ اگر ان کے ارد گرد کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو کرونا سے ریکور ہو کے کرونا نیگیٹو ہو گیا ہے، تو آپ لوگ پلیز ہمارے سے رابطہ کریں اور ان کا بلڈ، ہم بہت زیادہ بلڈ نہیں لیں گے، اس کے لیے ہمیں 100-200 cc بلڈ چاہیے ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری بات یاد رکھیے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو جب پیدا کیا، اس کی بہت ساری نعمتیں جن کو ہم جسٹ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ پیدا کیا. ہمارا یہ جو جسٹ فار گرانٹیڈ لینا ہے نا،
یہ ہمارے لیے ہماری نسلوں میں نسل در نسل منتقل ہوتا گیا. اب ہم کیا کریں گے کہ یہ کرونا کی وبا جو ہے یہ ہمیں یہ چیز سمجھا رہی ہے, بہت سی چیزیں سمجھا رہی ہے کہ یہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں جسٹ فار گرانٹیڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ قرضہ ہے, میرا تو حالات اچھے نہیں ہیں. اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ حالات اچھے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود راتوں کو سوچتے تھے کہ میں ٹینشن کا مریض ہوں. اب ہمیں سمجھ آئی کہ اصل ٹینشن کیا ہوتی ہے, اصل موت کا خوف کیا ہوتا ہے, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسے ذرائع سے موت آپ کی طرف آ رہی ہے کہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر طرف مایوسی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا بھی, اور ہمیں وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ان نعمتوں کو جسٹ فار گرانٹیڈ نہ لیں, ان کا شکرانہ دن رات اپنے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو پہچانیں. تو وہ لوگ جو اس کرونا کے آنے کے باوجود بچ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تندرستی دی ہے. میری ان سے اپیل ہے کہ وہ لوگ اس کو میری اس بات پہ اپنا فرض سمجھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, مت چھپیں, اور ہمیں وہ 200 cc بلڈ ضرور دیں تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں, ان لوگوں کو جو بالکل اس وقت موت کے دہانے پہ ہیں, جن کی اپنی امیونٹی, قدرتی ڈیفینسو سیلز ان میں نہیں بنے, جن میں قدرتی امیون سسٹم نے اتنا کام نہیں کیا, جن میں وہ سفیشینٹ سٹیم سیل نہیں تھے. تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ پلیز ہمیں ایسے لوگ ہمارے سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ہم اپنے ان لوگوں کے لیے بہترین کام کر سکیں. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, چونکہ میں سٹیم سیل پہ ہم لوگ کام کرتے رہے, میں نے ان میلز کے اوپر سٹیم سیل کا کام کیا جن میں زیرو سپرم تھے. ہم نے ایسی بہت ساری خواتین جن میں اوویرین فیلئر ہو گیا تھا, ان میں ہم نے کارٹیکس میں سٹیم سیل ڈالے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, نیچر کا ایک طریقہ ہے سٹیم سیل پروڈیوس کرنے کا. سٹیم سیل کو پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ سیل ہے کیا. سٹیم سیل ایک ایسا سیل ہے جو آپ سمجھ لیں کہ بالکل چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, نیو بورن. آپ اس بچے کو اگر ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیں گے وہ یہودی بنے گا, اگر اس کو مسلمان کے گھر میں ڈال دیں گے تو وہ مسلمان بنے گا. اگر آپ نے اس کو طالبان بنانا ہے, طالبان آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر ان کی جیسی تربیت کرتے ہیں, جیسی برین واشنگ کرتے ہیں, وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. ہماری باڈی میں 2 ٹائم ہوتے ہیں جس میں سٹیم سیل بنتے ہیں. ایک ہے سٹریس کا ٹائم, سٹریس کے ٹائم پہ سٹیم سیل بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ سٹیم سیل دوسرا جو بہترین ہماری باڈی میں بنتا ہے وہ اسپرچویلٹی اور ایمان سے بنتا ہے. یہ میں آپ کو بات کسی مولوی یا صوفیانہ یا کوئی عالم کی بات پہ نہیں کر رہی, میں آپ کو ایک سائنٹسٹ کی بیس پہ کہہ رہی ہوں, میں آپ کو ایک ڈاکٹر کی بیس پہ بتا رہی ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے برین میں ایک چھوٹا سا سینٹر دیا جس کو ہائپوتھیلمس کہتے ہیں. یہ ہائپوتھیلمس ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ہائپوتھیلمس کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ ہمارے ایموشنز ہیں. جب ہم ایموشنز اپنے ایموشنز کو اس کو کنٹرول کرنے دیتے ہیں, ایموشنز اس پہ حاوی کر دیتے ہیں, تو یہ باڈی میں ویسے سگنل بھیجتا ہے. میں اپنے سائنس کو آپ کو ہر جگہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاروں کے ساتھ آپ کو ثابت کروں گی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مثلا اب میں نے اپنے پیشنٹس میں نے ریسرچ کی, میں پچھلے 20 سال سے کام کر رہی ہوں. میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا آفٹر مائی MBBS. آئی واز سو مچ کیوریس, اور میں اس قدر پیشنیٹ تھی کہ میں انفرٹیلٹی پہ کام کروں.
آپ یقین کیجئے کہ اس کے دوران اسپیشلائزیشن کے بعد ہر چیز کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ باڈی اس وقت تک رسپانس نہیں دے سکتی جب تک پیشنٹ کے بوسٹر سٹیم سیل یعنی کہ اس کی باڈی جو ہے وہ یقین کا ایلیمنٹ اس میں نہ ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سٹیم سیل کیسے پروڈیوس ہوں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں اللہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے گمان جیسا ہے. یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے لیکن جب ہم اس کو سمجھیں نا اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں سائنس کی بھی سمجھ آئے گی. جب انسان کا گمان شک پہ ہوگا تو یقین کیجئے کہ اس کو کوئی چیز افیکٹو نہیں ہو سکتی. آپ نے سب سے پہلے اپنے گمان میں یہ بات ڈالنی ہے, اپنے ہائپوتھیلمس کو یہ یقین دلانا ہے کہ یو آر اسٹرانگ انف. ٹھیک ہے کہ آپ اسٹرانگ ہیں. آپ کی امیونٹی روز اپنی باڈی کو یہ میسج دیں کہ یس میں اسٹرانگ ہوں, مجھے اللہ کے فضل سے میری امیونٹی اسٹرانگ ہے, مجھے وائرس کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ سب کام کیسے کرنا ہے یہ پہلے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں یا اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں, مجھے شرع کیا کہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس پہ توکل کرو. یہ جو ہم اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں, یہ جو ہم ماسک لگا رہے ہیں, یہ جو ہم گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم نے اونٹ کو رسی سے باندھا ہے. لیکن اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد اگر یہ سمجھیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں آ رہا, میں نے میڈ بھی نکال دی ہے, کوئی آنا جانا نہیں ہے, تو 100% میں اس وائرس کا شکار نہیں ہو سکتا, تو یہ بھی رانگ ہے. ہم نے اونٹ کو رسی سے باندھا ہے اور توکل اللہ پر کیا ہے. جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو یقین کیجئے سائنس کہتی ہے کہ اس یقین کی اسپریچولیٹی کے کانٹیکٹ کے ساتھ آپ کا کیوں ہوتا ہے جب آپ کو ایک دم سے کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب کوئی بات آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر ایسی کیا بات ہے؟ یہ ایک میسج ہوتا ہے جو ہماری باڈی ہمیں دیتی ہے, اور اس سے اسپریچولیٹی کانٹیکٹ کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ اور ان تمام بلیفز کے ساتھ جب انسان پرسسٹنٹ ہوتا ہے تو اس کی باڈی نیچرل سٹیم سیل بناتی ہے, اور وہ نیچرل سٹیم سیل جو ہیں وہ باڈی کو ہیل کرتے ہیں. اگر آپ تک وائرس آ بھی گیا ہے تو وہ وائرس یقین کریں اگر آپ کی باڈی پریپیئرڈ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ پلیز سب لوگوں تک پہنچائیں. اور میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں, دیکھیں ہم بہت اچھی قوم ہے پاکستانی قوم, لیکن سوری ٹو سے ہم لوگوں میں وہ لوگ جو اس فتنے کو پھیلا رہے ہیں, سوری میں نے آج بھی ایسی واٹس ایپ پہ میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو کہ ایک مووی آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ 6-7 سال پہلے بنی, اس کی پکچرز کو ان کے اسکرین شاٹ لے کے کہ وہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں, ان کے اوپر شاپر چڑھائے ہوئے ہیں, اور وہ جناب لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو جی ایسے ہو رہا ہے, تابوت اتنے آ گئے ہیں. خدا کے لیے لوگوں میں خوف و ہراس مت پیدا کریں. ہم لوگ مسلمان ہیں, سوچئے ہم ڈاکٹر بھی بعد میں ہیں, ہم سب کچھ بعد میں ہیں, پہلے ہم انسان ہیں اور پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو ایک اسپریچولیٹی کانٹیکٹ ہے اللہ سے. ہمیں تو پتہ ہے, ہمارے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر تم اس قدرتی آفات سے, وبائی امراض سے مر جاؤ گے تو شہید ہو. سوچیں کہ اگر ہم مر بھی جاتے ہیں تو شہید ہیں, اور اگر زندہ ہیں تو غازی ہیں. ڈرنا کس چیز کا؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ ایسی خبریں واٹس ایپ پہ دے رہے ہیں کہ وہ بیچارے تھوڑے دل کے لوگ, ان کی تو ویسے ہی امیونٹی سپریسڈ ہے, وہ تو ویسے ہی بیمار ہو جائیں گے, ان کو کہیں وائرس کا ایکسپوجر ہوا تو 100% نہیں بچیں گے. تو خدا کے لیے لوگوں میں خوف و ہراس مت پیدا کریں.
ऐसे बहुत से वायरस आए और चले गए। आप अपने अंदर यकीन की कुव्वत पैदा करें, तमाम मैयर्स लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको वायरस कुछ नहीं कहेगा। और जब तक आपको कुछ कहेगा भी ना, इंशाअल्लाह यकीन रखें अल्लाह से, अल्लाह पे गुमान रखें कि ऐसी ट्रीटमेंट आ चुकी होगी जो आपको हील कर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो डिप्रेशन है, मैं अपने पेशेंट्स में देख रही हूँ, बच्चों में देख रही हूँ, बहुत लोगों में देख रही हूँ। बुजुर्ग हमारे इस कदर डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि मेरे फादर हैं, वो भी पिछले दिनों मेरे से बात कर रहे थे। ही वॉज सो मच टेंस कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आ गई, मुझे लगेगी तो क्या हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग उनकी हिफाजत करें, अपने पेरेंट्स की, उन्हें बचाएं, लेकिन खुदा के लिए मायूसी को और इस खौफ को मत फैलाएं। हमारे लिए हमने इंशाल्लाह जिंदा रहना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। एक आपको और मज़े की बात बताऊं, देखें, मौलवी या उलमा जो अपना मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला से कांटेक्ट करना है, हमें इस दौरान फलां सूरा का जो है वो विर्द करना चाहिए। मेरा काम दीनी प्रचार नहीं है, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम इस्लाम और दीन को वेरीफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करना है इकट्ठा। और मैं आपको बताऊं, साइंस और इस्लाम दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम एक लेटेस्ट मज़हब है। इस्लाम ने ये चीज़ें जो आज आ रही हैं कि जी आप हाथ धोएं, नाक में पानी डालें, ये चीज़ें इस्लाम ने इन साइंसी चीज़ों को, साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर सारी चीज़ों को बताया और हम तक ये पहुंचाया। ये अलहदा बात है कि हम नहीं इसको मान रहे। अब आ जाइए तिब्बे नबवी के ऊपर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने उन क्राइसिस में कौन सी डाइट्स खाने के लिए कहा। देखें, मैं आपको बताऊं, जो आप इसकी तरफ आएंगे, आप इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स आप अपने घरों में जब ग्रॉसरी कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप इन चीज़ों का सबसे पहली चीज़ है, मैंने आपको कहा ईमान की पुख्तगी रखें, यकीन रखें, अपनी बॉडी को रोज़ाना मैसेज दें कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। यकीन करें, आपकी बॉडी को दुनिया का कोई वायरस नुकसान नहीं दे सकता। ओके, दुआ ज़रूर पढ़ें, लेकिन दुआ के ऊपर ईमान रखें। अगर आपका ईमान कामिल नहीं होगा और यकीन नहीं होगा तो यकीन कीजिए कि कोई दुआ आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। उधर से आप दुआ पढ़ेंगे, उधर से आप वहम करेंगे तो आपके ऊपर दुआ असर नहीं कर सकती। नंबर 2, हिफाजती मैयर्स पूरे लें, जैसे जैसे मेरे से ज़्यादा आप लोग समझते हैं। तीसरी बात, एक बात जहन में रख लीजिए कि अभी बहुत से डॉक्टर्स इस बीमारी के बारे में, स्प्रेड के बारे में भी सही नहीं जानते, क्योंकि अभी रिसर्च नहीं हुई। अभी इस डिजीज को जस्ट ये अचानक से आई है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मत आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर, जैसे मुझे बहुत सारे पेशेंट कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं एजिथ्रोमिन खा लूँ, मैं क्लोरोक्विन खा लूँ। ऐसा नहीं है, प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से रोकें। इससे अगली बात, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। वो बच्चे, प्लीज़ मेरी वीडियो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो खाने के ऊपर या अपनी डाइटिंग के ऊपर आजकल तवज्जो दे रहे हैं। देखें, हम जिंदा बचेंगे तो स्मार्ट रहेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले तो इस वक्त वार है जिंदा बचने की। तो बच्चों, आप लोग प्लीज़, जो हमारी नई जनरेशन है, आप लोग प्रॉपर फूड लें। आपके फूड में, बड़े और बच्चों के फूड में खजूरें ज़रूर शामिल होनी चाहिए। जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए वो अपने फिजिशियन के हिसाब से लें। ये मैं, जो लोग फिट हैं उनके लिए मैं डाइट बता रही हूँ। आपने दिन में 3 दफ़ा गर्म पानी के अंदर लेमन का 1 चम्मच, हनी का 1 चम्मच और 2-3 कतरे हनी के 1 चम्मच और लेमन के 3 से 4 ड्रॉप्स उसमें डालकर ज़रूर पीने हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने तिब्बे नबवी से आपसे और प्लस साइंटिफिक बेस पे आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने गागर्स ज़रूर करने हैं।
नंबर 4, आपने स्टीम ज़रूर लेनी है। स्टीम को भी साइंटिफिक बेस पे मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि 58 डिग्री के ऊपर ये वायरस जो है ये डेड हो जाता है। तो आपको जब भी डेली, आपने 2 दफ़ा देखें, आजकल हम फारिग हैं घरों में, आप लोग स्टीम लेना शुरू करते हैं। इसके लिए कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। एक देगची में पानी बॉयल कीजिए और सुबह शाम जब पानी बॉयल हो जाए तो उसके ऊपर आप 5 मिनट सिर्फ स्टीम ले लें। जब आप स्टीम ले लोगे उससे भी ये वायरस अगर इवन आपके लंग्स में भी उतर गया है तो वहाँ पर भी डेड हो सकता है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि इवन जब आप उसको पूरा इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, तो वो हीट आपकी, अगर उस वक्त टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 है, तो वो 90 डिग्री आपकी स्टीम का भी टेम्परेचर है। वो स्टीम आपके अंदर जितने भी वायरस गए हैं उनको डेड कर सकती है। देखें, ये भी ऊंट को रस्सी से बांधने वाली बात है, ज़रूर कीजिए। इसके अलावा गार्गल्स ज़रूर करें। गार्गल्स आपको हेल्प करेंगे कि अगर स्टिक किया है आपके थ्रोट के साथ तो वो वहाँ से निकल जाए। हाथ धोने का आपको पहले से पता है, माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे मुझे आके बता रहे हैं कि ऐसे हैंड वॉश करना है। मैं उनको बाज़ दफ़ा अपने भतीजियों को बाज़ दफ़ा पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि कैसे हाथ धोने हैं। वो मुझे कहता है जी ऐसे सोप लगाना है, इतनी देर यूँ करना है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे इतने वेल अवेयर हैं, हर चीज़ का उनको पता है। तो हमने इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो पहले से हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। पपाया एक फ्रूट है, आई डोंट नो इसको वैसे क्या कहते हैं, लेकिन आप इसकी उर्दू देख लीजिएगा, आपको फ्रूट ये मिल जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अंजीर जो है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आप जो गोश्त खाते हैं, रेड मीट है, बच्चों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इन दिनों अगर आपको रेड मीट पसंद भी नहीं है तब भी ज़रूर लें, क्योंकि ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमने अपनी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इम्यूनिटी को सही रखना है तो हमें बिल्कुल नेचुरल डाइट लेनी पड़ेगी। जो डाइट अल्लाह ताला ने पैदा की है, जिस तरह पैदा की है, उसको ज़्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म में मत लेकर आएं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बॉडी के अंदर स्टेम सेल नेचुरल बॉडी में कैसे पैदा होते हैं। मैंने आपको बताया एक ईमान की कुव्वत से पैदा होते हैं, जो आपको हाइपोथैलेमस का बताया। दूसरा, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन से बहुत होते हैं। साइंस ने इसको इस तरह बताया है कि जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स करती है और आपके जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस पे होता है वो इंतहाई रिलैक्सिंग होता है और वो उस वक़्त पॉजिटिव सिग्नल तमाम बॉडी को, तमाम ऑर्गन्स को देती है कि वो अपने ऑर्गन्स उसके अंदर बेहतरीन काम कर सकें। अगर वो ऑर्गन डिजीज भी हो रहा है तो उसके नेचुरल स्टेम सेल बनते हैं और वो उसको रिकवर करवाते हैं उस डिजीज से। और वो आपको पता है सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे आती है। मेरा ख्याल है कि इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नेकी करने से आती है। आज आप लोग सब लोग अपने घरों में कैद हैं। सोचिए कि हम बैठे बैठे कैसे नेकी कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जो बच्चे हैं वो कैसे नेकी कर सकते हैं, इस पे सोचिए। ठीक है, हम जब बैठे आप अपने माँ बाप को टाइम दें, आप अपने जो ओल्ड आपके नाना दादा हैं उनको टाइम दें, नेकी करें। ठीक है, आप हर वो छोटा काम करें, हर वो बड़ा काम करें जिससे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप लोग नमाज शुरू कर लें, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तमाम लोग जो अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ सके, ठीक है, बहुत मसरूफ़ रहे, वो लोग कुरान को समझना शुरू कर दें। इससे नेकी है, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बूस्ट करेगी। मैं साइंटिफिक बेस पे कह रही हूँ कि आपको इसका फ़ायदा होगा, दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे होंगे। क्योंकि इंसान जब सेटिस्फाई होता है तो उसकी बॉडी रिकवर करती है। जब इंसान सेटिस्फाई नहीं होता तो उसकी बॉडी, अगर आपने ये टाइम
اگر آپ لوگوں نے یہ ٹائم جو آپ کو گھروں میں ملا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو کھیل کود اور ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیا، تو یقین کیجئے کہ آپ کو گلٹ فیل ہوگا اور آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے۔ جب آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی نیگیٹو موڈ پہ چلی جائے گی۔ تو آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ جو بزرگ ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کیا ایسی نیکی کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو گھروں میں، جو بچے انگلش میڈیم سکولز میں پڑھتے رہے نہیں ہوا، وہ ان کو قرآن پاک گھروں میں پڑھائیں، اپنے آپ کو یوز کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں جو وہ اب تک نہیں کر سکے، وہ چیزوں کا پیغام دیں۔ خواتین کے لیے بڑا آسان ہے نیکی کرنا کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں، اپنی چیزوں کی کریں۔ میں ڈاکٹرز کا میں ان کو سچ میں سلوٹ کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں بھی اپنے پیشنٹس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ ان کی نماز قضا بھی ہو جائے تو ان کی وہ سب سے بڑی نماز ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور تمام لوگ جو اس ریسرچ میں اپنے تمام ڈاکٹرز کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو پتہ لگے ایسے پیشنٹس کا جو ریکور ہو گئے ہیں اور وہ آپ ان کا پلازمہ میرے سینٹر میں بھیج سکتے ہیں، 200 cc بلڈ بھیج سکتے ہیں، کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سینٹر پہ یہ ضرور بھجوائیے تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو میں اپیل کرتی ہوں، اپنے ہیلتھ منسٹرز کو میں اپیل کرتی ہوں کہ اگر یہ چیز دیکھیں، ہمارے ساتھ گورنمنٹ اگر ہینڈ شیک کرے، اگر گورنمنٹ ہمیں اس چیز پہ سپورٹ کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ان پیشنٹس کے لیے کچھ اچھا کر جائیں۔ دیکھیں، انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے والے کو یہ کہہ کے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم ہر چیز پہ نیگیٹو ہو جائیں گے اور سوچیں گے اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو پھر تو یقیناً فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہم کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ آپ کا کرٹیسزم، میں کرٹیسزم سے بالکل نہیں گھبراتی۔ مجھے پتا ہے کہ جب یہ میری ویڈیو جائے گی اس پہ بہت سارے لوگ کرٹیسائز کریں گے، لیکن آپ کا کرٹیسزم بھی مجھے آگے لے کے جانے کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں اس سے بھی نہیں گھبراتی۔ کرٹیسائز کرنا ہے پھر بھی کھل کے کریں۔ ہمارے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم سب نے مل کر کیا کرنا ہے۔ نیکی کرنے کا بہترین ٹائم آ گیا ہے۔ اپنے ان بہن بھائیوں تک راشن پہنچانا، میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں پاکستان میں کہ وہ لوگ میرے تک بھی پہنچے۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے کس طرح لوگوں سے فنڈ لیے اور ایک ایک جگہ پہ وہ راشن پہنچا رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ جو نیکی کا کانسیپٹ آپ لوگوں کے اندر آیا ہے، یہ اس کرونا وائرس کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اور اس سے بالکل نہیں ڈرنا۔ ہمارا عزم ہے کہ ڈر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ہمیں کسی کرونا سے نہیں ڈرنا۔ کرونا بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کے کن کے آگے، ٹھیک ہے؟ میں ان چکروں میں نہیں پڑتی کہ اللہ ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا۔ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے۔ اس چیز کے میسج کو سمجھیں کہ ہمارے اوپر ساری دنیا پہ کرونا کیوں آیا، اللہ ہمیں کون سا میسج دینا چاہتا ہے اور وہ کیا میسج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری بتائی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضرور عمل کریں گے اور بالکل نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کرونا کے لیے اس کا ایک کن کافی ہے، اور وہ کن کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے ایمان کی قوت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے، ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، پوری دنیا کے لوگوں کو، تمام انسانوں، حیوانوں، چرند پرند سب پر اپنا کرم کرے۔ اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔